یہ سنا ہے کہ بہت غور اندھیری ہوگی کا بیٹا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ میں آتا ہے تو کیا خبر کیا 45 صحاب ہیں میرے جیب کے اندر سے میری پاکٹ کے اندر سے پیسے نکال کر خرچ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی زبان کو صحابی رسول کی بیٹے کی زبان کو سنتے ہیں اور عرض کرتے ہیں جائیے آپ اپنے والد صاحب کو بھیج دیجئے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کے بیٹے سے کہتے ہیں وہ بیٹا جاتا ہے اپنے والد صاحب کو اس پیغام کو دیتا ہے۔ آپ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے مجھے یاد کیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے یاد کیا تھا، آپ کی مجھے یاد آ گئی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ مجھے یاد آنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس کو جانتے ہیں، آپ اس کو پہچانتے ہیں۔ قربان جائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ اس کو جانتے ہیں، آپ اس کو پہچانتے ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی رسول کہتے ہیں قربان جائیے وہ صحابی رسول پر وہ صحابی رسول کہتے ہیں اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ میرا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے، یہ میرا دل کا چین ہے، یہ میرا نور عین ہے، جس کی زندگی کو میں نے پریشانی کی حالت میں اس طرح گزاری تھی جب اس کا کوئی تکلیف کا وقت آتا تھا اس کو تکلیف برداشت نہیں کرتا تھا، میں بس اپنی تکلیف کو برداشت کر لیا کرتا تھا، اپنی تکلیف کو برداشت کر لیا کرتا تھا، لیکن اس بیٹے کی میں کبھی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن آج بتائیے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ تو اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں یہ میرا دل کا چین، یہ میرا دل کا عین، میرا نور نین، میرا چاند، میرا لخت جگر، میرا نور نظر، آپ نے اتنے سارے ناموں سے پکار دیا ہے، لیکن قربان جائیے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظوں پر کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے یہ بیٹے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ ان کی جیب سے پیسہ نکال کر خرچ کر لیتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کا 55 کا عالم جس وقت یہ چھوٹا تھا، جس وقت میں اس کو انگلی پکڑ کر راستہ چلا سکھاتا تھا، اس وقت اگر میں کسی شہر سے اگر میں کسی بازار سے گزرتا تھا، اگر یہ 5 کی 10 کی 20 کی 50 کی اگر کسی چیز کو اگر فرمائش کرتا تھا تو کبھی میں اس کے دل کو توڑا نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی فرمائش کو پورا کر دیا کرتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ صحابی رسول جب اس بات کو کہتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کیا تمہیں اس چیز کی خبر نہیں ہے جب تمہارے 55 کا عالم تھا تمہاری پرورش تمہارے ماں باپ نے کی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج میری دنیا کا حال یہ ہے، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ آج اگر ہمارے بچے ہمارے ماں باپ اگر ہم سے 2 روپیہ 5 روپیہ اگر مانگ لیتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے اپنی حاجت کے لیے تو 10 تو باتیں سنا دیتے ہیں، 10 بار منہ بنا کر نکل جاتے ہیں، جب جا کر 5 روپیہ نکال کر دیتے ہیں۔ قربان جائیے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فخر کرنے کی بات ہے کہ آج دنیا کا حال یہ ہے، ہونا یہ چاہیے جس طرح ہمارے ماں باپوں نے اپنے چین کو اپنے سکون کو کبھی نہیں دیکھا بلکہ ہمارے چین اور سکون کو دیکھ کر اپنے دل کو تکلیف پہنچانی، کبھی ہمارے دل کو ٹھیک تک نہیں پہنچانی۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اپنے ماں باپوں کی خدمت کرنا چاہیے اور ماں باپوں کو چاہیے نعرہ تکبیر
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، شاعر اہل سنت حضرت شاعر اسلام بلبل باغ مدینہ جناب سلمان رضا حبیبی بریلی شریف اور جناب شاعر اسلام حامد رضا بریلوی ممبر پاک پر تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جہاں بیٹھے ہیں آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں، اسی طرح محبت کے ساتھ سماعت کیے کریں۔ میں تو ہر جمعے کو آپ لوگوں کو سناتا رہتا ہوں، بس میرا کام یہ ہے کہ حضرت لوگوں کا استقبال کرنا، حضرت کی آواز دینا، اور انشاءاللہ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اور میں ہر طالب علم آپ کی اس بستی کے چھوٹے سے جناب حافظ محمد مصطفیٰ رضا کو دعوت سخن دوں گا، اور ایک بار آپ لوگ سننے کا اور بیداری کا اور آقا حسین کی محبت کا ثبوت دے کر بولیے یا رسول اللہ۔ یا دو چار ہی لوگ محبت کرتے ہیں کہ آقا حسین سے، سب لوگ تو محبت میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ جب محبت میں آئے ہوئے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے، اور جب دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ گے نا تو میدان محشر میں میرے آقا علیہ السلام سے میرے آقا حسین فرمائیں گے کہ نانا جان یہ تمہارے نواسے کی محبت میں اپنے نیندوں کو قربان کر کے تمہارے نواسے کی محبت میں ہاتھوں کو اٹھا کر مچل گئے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، نعرہ تکبیر کی رسالت کی صدایں بلند کر رہے تھے۔ دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائیں، بولیے یا رسول اللہ، بولیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آیا ہے دین کا، آئے ہیں جب سے دین کے رہبر زمین پر، آئے ہیں جب سے دین کے رہبر زمین پر، برس رہے ہیں رحمت کے سمندر زمین پر۔ اور میں دوسرا شعر کہتا ہوں، آپ لوگ مثل کے بولیے یا رسول اللہ۔ درود درود درخت کی پتیاں پڑ رہی ہیں، دیکھو درود درود درخت کی پتیاں پڑ رہی ہیں، دیکھو درود درود سمندر کی مچھلیاں پڑ رہی ہیں، دیکھو۔ سلمان بھائی توجہ کا طلبگار ہوں، ادھر بھی توجہ کر دیں، دعا کر دیں، مسل کے بولیے یا رسول